औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल। मुझे मेरे मुसलमानों, न्यूयॉर्क की आज की जो ताज़ा ख़बर है वो बताना है। मेरी वाइफ अपने जॉब पर चली गई और वहाँ से कॉल करके बताया कोई अहमद ख़ान नाम का बंदा यहाँ जो है कुछ गड़बड़ करना चाहता है न्यूयॉर्क के अंदर। उसने कहा कि तुम्हारे दो बेटे जो कॉलेजों को चले गए उन लोगों को बता दो। मैंने कहा कि मैं तो नहीं बता सकता, वो ऑलरेडी कॉलेज चले गए क्योंकि मैं मेरे काम पे बाद में निकलता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, शायद उनके फ़ोनों पर भी ये मैसेज दे दे न्यूयॉर्क। ये अहमद ख़ान, ये नाम से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का लग रहा है क्योंकि सलमान ख़ान, अमजद ख़ान, अहमद ख़ान, इस तरह के जो है बहुत सारे ख़ान हमारे तरफ या अफ़गानिस्तान की तरफ होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले हफ्ते यहाँ पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्कों में शुमार कर दिया। हो सकता है बच्चे का दिमाग ख़राब हो गया हो। इसी तरह ये लोग हमको बरगलाते हैं। कुरान हमको सब्र करो कह रहा है, बार बार अल्लाह ताला कह रहा है कि देखो यहूद व नसारा बुत परस्त हमारे पास आने वाले हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी इंतज़ार करो, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। अब ये अल्लाह कह रहा है, देखो कोई और खुदा होता तो ये इंतज़ार वाली बात को तोड़ देता। मैं हर ढंग से बात को आपके सामने रखता हूँ। अब देखो एक ऐसी निशानी बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने घर के ऊपर यानी डेज़र्ट में काबे के पास जब उन्होंने उसको फिर से तामीर कर दिया तो वहाँ कहा अल्लाह ने कि अज़ां दो। इब्राहीम खलीलुल्लाह दोस्त थे अल्लाह के। आपने कहा पलटा के अल्लाह, क्योंकि दोस्त है आप हुज्जत कर सकते हैं, हम जैसे नहीं कर सकते। तो अल्लाह दूर दूर तक इस रेगिस्तान में, इस डेज़र्ट में, इस जगह पर सिर्फ तन्हाई है मेरी, तन्हा हूँ और मुझे कोई बशर नज़र नहीं आता, कोई इंसान नज़र नहीं आता, कोई मखलूक नज़र नहीं आती। तू कह रहा है कि अज़ां दो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ने उनको जवाब में निदाई उनको कि ए इब्राहीम, तुम्हारा काम है अज़ां देना और हमारा काम है वहाँ इबादत के लिए बंदों को जमा करना। जिन्नात भी जमा होते हैं, फरिश्ते भी जमा होते हैं, अल्लाह का काम है कह दिया अल्लाह ताला। अब 4000 साल पहले जो अज़ान इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी, वो कहानी, वो क़िस्सा, वो सूरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुरान में मिलता है। 1437 साल पहले जब ये कुरान हमको बता रहा है। अब आप इस बात पे गौर करो, ये कितनी बड़ी निशानी है, गौर करो। इस साल पूरी दुनिया से 200 ममालिक के, यानी दुनिया में 226 ममालिक हैं मुझे मालूम हुआ, क्योंकि मैं मेरे वीडियो उन तमाम ममालिक में देखने से मालूम हुआ। मैं हिमाकत नहीं कर रहा इस बात पे क्योंकि मुझे मालूमात भी नहीं है। 200 से 4 204 है मुल्क, या 210 है, या 16 है, 226 ने लेकिन मेरे वीडियो से मुझे मालूम हो गया कि 226 ममालिक में मेरे वीडियो देखे गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैंने अल्लाह की बात पहुंचा दी। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यही था मेरा मंशा, यही था मेरा नज़रिया, यही थी मेरी जो है मुनादी करना, यही मुझे अज़ान देना था। मुझे हुक्म है अज़ान का, वो कर दिया मैं। तो अब 200 ममालिक से जब अंदर जाके बंदा अल्लाह की इबादत कर रहा, तो तुम अंदाज़ा करो अल्लाह ने हिंदुज़म को तोड़ दिया। वही बुत परस्त थे वहाँ, वही पेगन्स कहलाते थे, उनको तोड़ दिया वहीं पर। और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं बोल के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक बोल के दाखिल हो गए हाजी, और लौट गए 5 दिन पहले, वापस अपने अपने घरों को चले गए। पूरी दुनिया के 200 ममालिक। अब अल्लाह यूरोप में हमको यहाँ डाला, तो वेस्टर्न वर्ल्ड वाले, यूरोप वाले हमको यहाँ पनपने इस वास्ते नहीं देना चाह रहे क्योंकि वो लोग आज़ाद ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं। अब एक औरत है, लेस्बियन औरत है, वो कह रही है देखो सऊदी अरब में औरत को ड्राइविंग की इजाज़त नहीं है,
اچھا وہ امریکہ کی رہنے والی ہے، میں اس کو بتاتا ہوں یہاں عورت کو بھی اجازت ہے ڈرائیونگ کی، لیکن 90% مرد ہی چلاتے ہیں کار. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ایک اسلام کے حقوق میں مساوات یعنی ایکویلٹی نہیں ہے، برابر نہیں ہے. عورت اور مرد کو یہ بتانے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے یہ بات کہی اس نے، جبکہ وہ شراب پی رہی، سگریٹ پی رہی، اس کے بغلیں دکھ رہے ہیں، وہ پوری ننگی ہے. اب یہاں کے ننگا پن کا تو میں بتاؤں، عورت کی چھاتیاں دکھتی ہے، بارہا دیکھا، استغفار پڑھا، اللہ ان کو توفیق دے بلا اپنی شرمگاہیں ڈھانپنے کے لیے، اپنی چھاتیاں ڈھانپنے کے لیے. شرمگاہ یہ کہ پیچھے کی چڈی پوری جو ہے اب پورا اندر کا حصہ دکھنے لگ گیا. جوان بچیاں، مرد کا جو ہے عالم کیا ہوگا سوچو وہ چتڑاں دیکھ کے ان کی. اور ایسے ایسے چست اور ایسے ٹائٹ، کیونکہ بعض اردو میری اچھی نہیں رہتی تو ٹائٹ ایسا لباس پہنتے ہیں کہ سامنے کی شرمگاہ کا جو ہے پورا پیس ایسا نظر آتا ہے. ایک حقیقت بتا رہا ہوں، آنکھ آپ کے چوندیا جائے گی، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، آپ کے اندر شیطان آ جائے گا، آپ کا دماغ جو ہے فطور میں چلے جائے گا. اللہ بچا لے. میرے مسلمان، میں جو باتوں سے تم کو آگاہ کر رہا ہوں کیا ہے وہ؟ عورت کی عزت اب یورپ میں نہیں رہی. وہ لوگ آزادی سے جینا چاہ رہے ہیں، شراب پینا چاہ رہے ہیں، ڈرگس ہر وہ جو یورپ میں ہے انسان، اس کو کرسچینٹی کی نہیں ہے فکر. کرسچینٹی تباہ ہو جائے گی وہ نہیں ہے فکر اس کو، اور عیسیٰ علیہ السلام آ کے بچانا بھی نہیں ہے، وہ بھی ان کو معلوم ہے. 9/11 کے بعد میں انہوں نے بھی دیکھا کہ 8 لاکھ انسان خودکشی کرتے ہیں دنیا کے اندر. اب تم اندازہ کرو کوئی کسی کو کیوں نہیں بچاتا آ کے؟ کیوں عورت کے حقوق کی بات کر رہی ہے عورت؟ یہ ایک شیطان کا، اللہ کیوں ہمارے پیچھے شیطان ڈالا؟ اللہ اس کو مسلمان بنا، ایمان والا بنا، اسلام پہ چلنے والا بنا. اور دوسرا یہ کہ جنات کو بھی بھٹکے ہوئے بنایا، اللہ ان کو بھی توفیق دے. انسانوں کو بھی بھٹکا ہوئے اللہ توفیق دے. اب ابراہیم علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئے اور جو ہے اذان دی، سارے ڈیزرٹ میں کوئی نہیں تھا. آج 1400 سال سے کتنے مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی اذان پر پہنچ گئے، حاضر ہو گئے. دیکھو اللہ تعالیٰ کی بات حق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نشانی دیکھو اللہ کی بات حق ہوئی کہ نہیں. میں نشانیاں بتاتا ہوں، میں ایسے آلتو فالتو باتیں نہیں کرتا. اور میں بری خبر سننے کے بعد میں ویڈیو بناتا ہوں، اور میں تم کو جو ہے فلمی دنیا کا بھی دیتا ہوں اور دنیا میں کیا ہو رہا وہ بھی دیتا ہوں خبریں. تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ آواز پہ آج ہم مسلمان لبیک بول کے جاتے ہیں اللہ کے گھر، اور پھر حاضری دے کے لوٹ بھی جاتے ہیں، اور پھر اللہ ان کو خوابوں میں بتا دیتا ہے کہ تمہارا حج قبول ہو گیا. یہ نشانیاں ہیں. اب دوسری نشانی دیکھ لو. قرآن کہتا ہے کہ جی یہودین کو ہم نے عذاب دیا، پنشمنٹ دیا. 14 ملین سے زیادہ نہیں ہے. یہودی 3500 سال کا مذہب ہے. ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں نہیں تھے یہودی. بار بار بتانا ہے مجھے، تم کو سمجھ میں آئے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب صرف اسلام ہے، اللہ کا، اللہ والا اسلام ہے. یہ ہوا والا نہیں ہے، الہوا والا نہیں ہے، حشان والا نہیں ہے، جہو والا نہیں ہے، اللہ والا مذہب ہے. اس واسطے بائبل میں بھی اللہ کا نام ہے کرسچن، ایجپٹ سیریا کی طرف. یہ اللہ ہے یونیورسل. کتنی بڑی کائنات بنا، کیسے کیسے اس نے جو ہے شجر بنائے، کیسی مخلوق بنائی. کیا اس کو انسانوں کی کوئی فکر ہے؟ نہیں، اس کو ہے ہی نہیں. تمہاری فکر تم کرنا ہے بلکہ چھوڑ دیا اس نے. اور بے فکر جو ہے وہ جو جس کو غافل ہے اس کو مدد نہیں کرتا بول کے چھوڑ دیا. اب یورپ کے اندر ہم آ گئے. یورپ کی ویسٹرن لائف، ان لوگوں کا تہذیب تمدن یہ بچا لینے کے واسطے آزاد زندگی، شراب پی لینا، رنگ ریلیاں مرانا، بغیر شادی کے بچے پیدا کر لینا، یہ سب گندے طریقے سے پھرنا، یہ سب ان کا عادی ہو گئے. ان کو لیزبین کی آزادی چاہیے، ان کو گے کی عورتوں کی آزادی چاہیے، عورت سے شادی کرنے کے لیے، مرد سے شادی کرنے کی آزادی چاہیے. یہ ساری باتیں ہم روک رہے ہیں جیسا سمجھ رہے ہیں، کیونکہ شرع لا لائیں گے. لا ہے کیا شرعی؟ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا،
اسلام پہ چلنا، خود کے لیے بھی دعا کرنا، دوسروں کے لیے بھی دعا کرنا، یہ معمولی باتیں ہیں جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مسلمان وہ جو دوسروں کے لیے بھلائی کی دعا کرے۔ میں تو اللہ سے یہی کہتا ہوں، اللہ ہم کو اسلام پر چلا، ہم تمام مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر ہو، ابھی جو دنیا سے گیا اس کو جنت نصیب کر، یہ بھی کہتا ہوں، اور پھر یہ کہتا ہوں غیروں کے اسلام دے، یہ میرا اوڑھنا بچھونا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی نشانی میں بتا دیا، یہودیوں کو اللہ سزا دی، دیکھو قرآن بعد میں آیا، پھر بتا رہا، پروف بھی کر رہا تم کو دنیا کے اندر کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، سائنس تمہاری ڈسکور کر کے دے رہی اللہ حق ہے، اور جو یہودوں نے سارا روز بول رہے ہیں، قرآن بول رہا کہ تم کو روز بولیں گے۔ پھر یہ بات بھی میں بتا رہا ہوں کہ یہودیوں کو اللہ نے سزا دی، وہ دنیا کے اندر 3,500 سال میں 14 ملین ہی رہ گئے، صرف ملینس میں ہے بھائی، بلینس میں نہیں، 8 بلین کا ملک ہے، پوری دنیا ہے، یہ کائنات پہ 8 بلین انسان بشر جو ہے بسر کر رہا اپنی زندگی۔ پھر ایک اللہ نے ایک نقطہ دیا سورہ فاتحہ میں، کرسچن غلط جا رہے، اب یورپ میں ہی ہے، یہ دیکھو ان کو یورپ کی فکر ہے، یورپ میں ہمارے پیچھے واویلا ہے، یورپ میں ہم کو بدنام کیا جا رہا، یورپ کے اندر جو ہے ہمارے کو نفرت کی جا رہی، اور ہمارے جو آ رہے ہیں یہاں پر مہاجر جو دوسرے ممالک سے آ رہے ہیں مائیگریٹ ہو کے، ان کی عزت نہیں دینا چاہ رہے، ان کی وجہ سے جو ہے پھر اسلام کا بولیں گے لوگ، پھر یہاں تشدد پیرا، پھر یہ بولیں گے کہ جی تم کپڑے پہنو، تم ننگے پھر رہے، عورت بھی بولتی ہے ننگے پھر رہے، اور عورت کو یہاں جو ہے 9/11 کے بعد میں جو ہے برقع کھینچ دیے بروکلن میں، بے عزتی بھی کر رہے، اور ہمارے فلوریڈا کے اندر جو ہے مسجد کو پچھلے ہفتے جلا دی۔ اس طرح سے روز یہ چل رہا، کوئی آ کے بچا رہا کیا؟ اس واسطے کرسچینٹی غلط جا رہی یورپ میں، صرف یورپ کی سوچ لے رہے، کرسچن صرف یورپ کی بات کر لے رہے، گورے صرف یورپ کی بات کر لے رہے۔ اگر پوری دنیا کی بات کرنا ہوتا تو چائنا اور رشیا کا یہ جو کرسچینٹی ہے وہاں نہیں آیا، ہندوستان میں وہاں نہیں آیا، وہ نہیں بات کرنا ہے ان کو یہ بات نہیں کرنا ہے ترکی میں کرسچینٹی ختم ہو گئی، مدینے میں کرسچینٹی ختم ہو گئی، رشیا میں ختم ہو گئی، وہ نہیں بات کرنا ہے ان کو، صرف یورپ کی بات کرنا ہے۔ غور طلب سوچو، اور یورپ میں ہم کو بدنام کرنا ہے، اور یورپ میں ہم نہیں اٹھنا چاہ رہے مسلمان۔ اچھا، میں اب بہت بڑی نشانی بتایا ابراہیم علیہ السلام کی، 200 ممالک سے جو ہے اللہ کے گھر کو گئے سینٹر کے اندر، اور پھر واپس چلے گئے۔ اب بتاؤ کوئی دوسرا خدا ہے کیا؟ اب دیکھو فلمی دنیا کا بتاتا ہوں میں، فلمی دنیا میں ایک پنک نام کی مووی امیتابھ کی لگی، جس میں ہماری ساؤتھ کی تپسی کام کی، دھوم مچا دی۔ اس میں وہ جو جرا یا مدعا جو بھی ہے، وہ ریپ کیس یا بچی جو ہے وہ لڑکوں کے ساتھ جاتی، وہ کہانی کی عدالت اتنی غلط طریقے سے بتا، آج کل کوئی ایسی عدالت ہے ہی نہیں، جا کے آپ خود سروے کر لو۔ پہلے تو جج کے پاس اس نے کاپی نہیں دی، بولنا شروع کر دیا، اتنے غلط طریقے سے فلمیں بن رہی، اور اس میں جو امیتابھ بچن تحقیق کیے بغیر وہ اس کی بہن کی تصویر لا کے بتا رہا، تحقیقات کب ہوئے تھے وہ کیوں نہیں بتانا چاہ رہا؟ اور پھر وہ اس میں ایک وہ فلک مسلم علی، فلک علی لعنت بھیجو ایسے مسلمان، یہ ہے دہلی میں ہو رہا ہے، یہ اپنے جسم بیچ لے رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو یا شیعہ ہو، بیچ لے رہے ہیں جسم، اس واسطے ہو رہا ہے، یہ اس واسطے بنایا ہے فلموں نے، پیکو بنایا تھا شاید۔ تو اس میں کیا بتایا، وہ فلک کا ایک بھائی ہے، بیمار ہے، وہ ہاسپٹل کے فیس اس کو دینا ہے وہ علاج کے لیے، تو انہیں ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ جو ہے ہم بستر ہو رہی تھی، اس کے ساتھ بریک اپ ہو گئی، کیا ہوا وہ اس کا ایک چھوٹا سا قصہ بتایا، اور وہ بچے کو بتایا ہی نہیں، ہمدردی کے کوئی ایسے چیزیں نہیں بتانا چاہ رہے۔ اب فلم کے اندر ان لوگ جو کلب کو گئے، وہاں جہاں راک بولے جو ڈانس ہوا، جہاں پہ وہ ریسورٹ ہے، وہ بھی ایسا بتایا کہ وہ ریسورٹ کا بھی بتایا تو خرچہ ہوتا بلکہ نہیں بتایا، جیسا پاکستان میں وہ شادی ہے بولتے شادی بتاتے ہی نہیں۔ اچھا، شادی کی بات پہ آ گیا تو میں ایک بات بتاؤں، حیدرآباد، ہمارے رائلسیما یا پھر کرناٹکا میں شادیاں جو ہو رہے ہیں، بچے باہر سے کما کے لا رہے، لاکھوں کروڑ روپے شادی سے پہلے انگیجمنٹ میں خرچ کر دے رہے، ہر طرح کے کھانے کھلا رہے، بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر 5 اسٹار ہوٹلوں میں جو ہے اپنے مہمانوں کو اتار رہے، بسوں کا کرایہ دے رہے، ٹرینوں کا کرایہ دے رہے۔ ہمارے ورنگل میں تو میرا بھائی ایک شادی میں گیا تھا ہمارے رشتہ دار کی، وہ ایک تھیٹر جو ہے وہ لوگ میرج ہال میں بدل دیے تھے،
गीता क्या कि नाम अलंकार था वो, गीत नाम से, तो उसमें हमारे एक ख़ानदान की बच्ची की शादी हुई। इतना इसराफ़ हुआ, बोला मेरा भाई मरहूम कि वो लानत भेजो ऐसी शादियों पे। मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ कि इसराफ़ की जो शादी है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का क़ौल है कि ये फेल हो जाती। ये अल्लाह का चैलेंज दे रहा हूँ मैं आपको। जो इसराफ़, जो लैविशली, जो है ख़र्चा फजूल करेगा, वो शादियाँ आज तक चैलेंज से सर्वे कर लो, तलाक़ हो गए, या बीवी शौहर में अनबन रही, या जो है वो लोग नाखुश ज़िंदगी गुजारे। ये मैं चैलेंज दे रहा हूँ मेरे मुसलमान, अल्लाह का दीन हक़ है, बुराई से बचो, अमल करो, अल्लाह मिलेगा। बेअमल रहोगे तुमको अल्लाह नहीं मिलेगा। जैसे अब सलमान खान आइफा में पूरा वो जो है गाना गाया, सब करा, बाद में नमस्ते बोला, फिर वो जो अब सुल्तान में नमस्ते बोला। ऐसे मत बनो, अल्लाह नहीं मिलेगा, गवाह हो जा रहे हो तुम। देखो ये नमस्ते हिंदुओं का बहुत गलत है, उसकी तहक़ीक़ करो। तुम एक मानो में उसके सामने सर झुकाने जैसा, उसको खुदा जैसा इज़्ज़त दे रहे, उनका नमस्ते बहुत गलत है। अस्सलाम, पीस भी अपानी, तुम्हारे पर जो है अल्लाह की रहमत तो नहीं है, बहुत गलत है वो। और फिर उन्हें मुसलमान अपने आप को कभी नहीं बताया सलमान खान ज़िंदगी में। और मेरे तरफ यूट्यूब पे पर मेरे जो इस्लामिक नाम से वीडियोस रहते, उधर बार बार सलमान खान के वीडियोस डाल रहे हैं बच्चे। देखो नहीं अजान सुन रहा, नहीं इस्लाम के बारे में बोल रहा कि इस्लाम जो है अमन का मज़हब है। इस तरह से डाले, मगर ये नहीं समझ रहे कि उन्हें शिर्क बिद्दत कर रहा। देखो उसका घर तबाह हो गया, उसकी क्या अरबाज की बीवी भाग गई, वो उन्हें सोहेल फेल हो गया डायरेक्टर में, बर्बाद हो गया। अब वो फ्रीकी अली 12 करोड़ बने। देखो इतनी प्यारी फिल्म थी, मेरे को रंज हुआ, क्यों कि अल्लाह को नापसंद करे लो। ये देखो हज़रत अली मुर्तज़ा मदद करो बोल रहा उन्हें, शिर्क बिद्दत कुफ्र है ये ख़वाली में। अली कैसा मदद कर सकते बताओ? अल्लाह के बंदे को गफलत में हिंदुस्तान के मुसलमानों को डाल दिया हिंदू, दरगाहों पे जाके दरगाह के वली से मांग रहे। नहीं, अल्लाह से मांगो, उन्हें आमीन बोलेगा वली माँ। अल्लाह से मांगो, अली रज़ियल्लाहु अन्हु आमीन बोलेंगे। ये सिर्फ दुआ कर सकते हैं, ये हाथ उठा सकते हैं, ज़िंदे हैं ये लोग सब। मैं गवाही देता हूँ ये सब ज़िंदे हैं, लेकिन ये आमीन कह सकते, ये नहीं दे सकते तुम। उसकी ख़वाली गलत, उसका वो रुझानी गलत, वो हिंदू औरत के पास बच्चा मुसलमान पल रहा। लानत भेजो ये सोहेल खान को और सलमान खान को, अरबाज खान को। ये सलीम बर्बाद हो गया, गंदी औरत हेलन को, दुनिया की दीवानी थी, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की दीवानी थी, वैसी औरत को घर में ला लिया शादी। कोई पाक नहीं। देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्यों बोलो सलीम की बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान को बोले कि जो है तू पहले दीन देख उस औरत में, सीरत देख उसमें, इस वास्ते बताना है। अरे इस्लाम की बात है, मैं तुमको फिल्मी कंपेयर करके बता रहा हूँ। अब आ जाओ साउथ में 100 करोड़ की फिल्में हर कोई जो है बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा एक्टर दे रहा हुआ, तमिल में और मलयालम में आपको, और जो तेलुगु में एक से एक हिट दे रहे। हमारे तेलुगु फिल्में देखो तो मालूम होगा कैसी बेहतरीन फिल्में बना रहे, कैसे बेहतरीन गाने आज भी बना रहे। इधर ना तो गाना लिखना आ रहा, गाने के बोल खुद समझ में नहीं आ रहे। मैं बता रहा हूँ, मैं उर्दू ना हूँ और मैं शायरी भी करा हूँ ज़िंदगी में, और मेरे माँ वालिद शायर थे, मेरा भाई शायर था, और हम शायरी से शौक़ रखते हैं। हमारा बहन भी शायर था, आज भी है, उन्हें भी बुक से किताब भी। उर्दू नहीं है गानों में, और हिंदी भी नहीं है, पंजाबी भी नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है। खिचड़ी से तुम्हारे को जो है सामने ला के रख दे रहा गाना है बोल। अच्छा वो एक, दूसरा ये डायलॉग्स भी लिखना नहीं आ रहा। अब आप देखो अकीरा फिल्म देखो, आपको मालूम होगा एक पुलिस वाला उसमें बोल रहा, बच्चे हड़ताल ले लेके सड़कों पर आ गए, हुजूम पूरा आया, हड़ताल हो रही, और वो लोग जा रहे हैं पुलिस स्टेशन की तरफ रुख करने, और वो गत्ते उनके हाथ में हैं कि जी पुलिस हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी की, हमारे प्रोफेसर को बेइज्जत किया, वो बताने जा रहे, और वो पुलिस वाला बोल रहा यहाँ हुजूम ठहरा हुआ है। डायलॉग्स लिखना भी नहीं आ रहा। और ये जो फिल्म बना पिंक में, अदालत का केस सिस्टम से नहीं बताया, तलवार फिल्म बनी, मर्डर केस से नहीं बताया, उसके अवार्ड की तरफ दिए नाम। ऐसा तो वक्त चल रहा। तो तुम मुसलमान, तुम ना तो दुनिया के रहे ना दीन के रहे। अगर से तुम्हारी शादियाँ में नाच गाना हो रहा, रातों में बच्चे जवान नाच ले रहे, गा ले रहे,
تو تم اسلام پہ چل رہے. یہ جو فلمی دنیا کے شیطانات گنیش کرنے جا رہے ہیں اتنے سے پتھر کر, ارے پوری اتنی بڑی دنیا ہے, اتنا سا گنیش ہاتھ میں رکھ لے کے جو گنیش کی گئے پھر پانی میں پھینک دے رہے. تم مسلمان ہے, تم سب گواہ ہو رہے, سب برباد ہو رہے, تم پورے برباد ہوں گے. کبیر خان بندہ, سہیل علی بندہ, میں سب کو بدوا دے رہا ہوں. اللہ کو اگر چھوڑ دو گے, میں کسی اور کے لیے نہیں کر رہا ہوں, میرے اللہ کی غرض سے کر رہا ہوں. اللہ ہی تمہاری مدد, اللہ ہی تم کو جنت دے گا, ورنہ تم ان کی مدد لینے کی چاہو گے. گنیش اور ایسے پتھروں کو اللہ تعالیٰ ججمنٹ ڈے کے دن بنائے گا. قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں, قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو میں بناؤں گا تمہارے سامنے, تم ان کو خدا سمجھتے, اب اس سے مانگو مدد. میرے بھائی, میرے پاس جو درد ہے اللہ کے دین کا, سمجھو ابراہیم علیہ السلام کی نشانی 200 ممالک سے اللہ کے گھر میں جمع ہو گئے. اس سے بڑی نشانی کوئی نہیں. سائنس تمہارے کو سامنے لا رہی, ہر چیز میں ہر بتا رہا ہوں. سائنس میں کتنے جو ہے ڈسکور ہو رہے ہیں پہلے سے قرآن میں کیسا ہے. میں تم کو بتا رہا ہوں یورپ کے اندر یہود و نصارہ کیوں چلا رہے ہیں, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ روز چلائیں گے. کیوں کرٹیسائز کرنا چاہ رہی ہے, روز کرٹیسائز کر رہے ہیں, تمہارے سامنے لا رہا ہوں. اور جھوٹ جھوٹ بتا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری. کوئی ہے درد رکھنے والا؟ ارے میرے کو یہ بتاؤ رہے, تم علی کے پیچھے پڑو گے رضی اللہ عنہ کے, انہوں کیا دیں گے تیرے کو؟ چھوٹا سا ایک گروپ دیا 15% شیعہ. اگر تم احمد رضا خان وہ جو دشمن پتہ نہیں وہ کیا ہے, وہ ایک اہل سنت بول کے بنا لیا, خبر پرست بولے تم کو, اتنے سے مٹھی بھرے تم بزرگان دین کی دیوانگی والے, اتنے سے مٹھی سے تمہارا کام ہو جائے گا. یا اسلامی جماعت جو بابری مسجد کے وقت میں جہاد بولنے والا سامنے نہیں آیا, یہ تمہاری مدد کرے گا؟ سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ اکٹھا ہونے والی بات نہیں ہے. اتنی بڑی دنیا بنانے والا چھوٹے چھوٹے گروپس کیا کر سکتے؟ سوچو. اللہ کی مدد, اللہ کے دین میں سب کے لیے دعا کرو. انسانیت غارت ہو گئی. آج کشمیر میں مر گئے, کل کوئی مدد نہیں کرنے والا ہے. یہاں 29 انجری ہوئے, کوئی مدد کرنے والا. دنیا ایسے ہی چلے گی نہیں سمجھ کے اللہ کو. اتنی بڑی کائنات سوچو کیسے بنایا ہوگا وہ. اتنے پتھر سے کام چلے گا تمہارا؟ اتنے مٹی کے پتلے سے چلے گا جو ٹوٹ جاتا ہے؟ عقل کے جو ہے دشمن, عقل کے دشمن. قرآن کہہ رہا ہے وہ آنکھ رکھنے والے اندھے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے وہ آنکھ رکھنے والے اندھے. ارے یار اللہ کے دین کو سمجھو میرے بھائی. ابراہیم علیہ السلام کی جو نشانی اب میں تم کو بتایا وہ سمجھو کیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.